آج چاند نہیں نکلا تھا۔ وہ روشنی جسے میں چاند کی روشنی سمجھ رہا تھا واقعی سامنے والی بلڈنگ کی پیشانی پر لگے بلب کی تھی۔ وہ بجھا تو اس چھت پر بھی تاریکی چھا گئی۔ اس اندھیرے کے ساتھ ہی میرے اندر کی بے چینی بڑھ گئی۔ کافی وقت گزر چکا تھا، فرحت نہیں آئی تھی۔ اب مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ صبح سویرے دہلی کے لیے نکل جانے کا پروگرام بن چکا تھا، پھر جانے کب آنا ہوتا۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ آخر تنگ آ کر میں نے واپس بستر پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی میں نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ مجھے اپنی پشت پر آہٹ محسوس ہوئی۔ میں پلٹا تو اس نسوانی ہیولے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا جو دبے پاؤں میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں خوشی سے دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ فرحت، اتنی دیر کر دی؟ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یوں بولی جیسے ہنسی دبا رہی ہو، میری بے قراری کا لطف لے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ سرد ہیں، بہت سرد۔ پھر وہی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ اس کے پاس سے بڑی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے نا؟ ٹھنڈے ہو رہے ہیں تمہارے ہاتھ۔ میں غیر محسوس طریقے سے اس کے قریب ہو گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ فرحت نے مجھے پیچھے ہٹانے یا خود سرک جانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ میں چاند کی کرنوں کو گواہ بنا کر تمہیں اپنانے کا وعدہ کرتا ہوں فرحت۔ جو جذبہ میرے اور تمہارے درمیان کی دوری میں پلتا رہا وہ محبت کا جذبہ تھا، اسے میں نے اب محسوس کیا ہے۔ تم بھی وعدہ کرو کہ میرے سوا کبھی کسی کے متعلق سوچو گی بھی نہیں، وعدہ کرو۔ وہ کچھ نہ بولی۔ کیا مصیبت ہے یار، ذرا سی بھی روشنی نہیں ہے کہ میں تمہاری گہری آنکھیں ہی دیکھ سکوں، کہ ان میں اقرار دیکھ سکوں۔ سنو فرحت، پلیز وعدہ کرو۔ وہ چپ رہی مگر اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور مجھے لگا جیسے بجلی کی لہریں اس کے ہاتھ سے میری ہتھیلی میں منتقل ہو رہی ہیں۔ میں بے قابو ہوا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے کھلے ہوئے بال میرے چہرے اور شانوں پر بکھر رہے تھے۔ ان زہریلے ناگوں جیسی چکنی ریشمی زلفوں کو میں نے اپنے لبوں سے چوم لیا۔ اس نے ساکت رہ کر میری حوصلہ افزائی کی۔ وہ سارے جذبے جو اس کے احتجاج کے خوف سے دبے ہوئے تھے سر اٹھانے لگے۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مدہوشی تھی کہ مجھے میرا آپ بھلا گئی۔ طوفان تھا جو مجھے بہا کر کہیں سے کہیں لے گیا۔ میں نے آگ کا سمندر پار کر لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کے مصنفہ ہیں سیما غزل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فرحت نے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ وہ چپ چاپ میرے قریب سمٹی بیٹھی رہی۔ طوفان کا زور ٹوٹا تو احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا۔ خوف آیا کہ نیچے منع دادا، خالہ بھی اور بی جان ہیں۔ افسوس ہوا کہ میرے کردار کی مضبوطی ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ شرمندگی ہوئی کہ میں طیب کی سطح سے بھی نیچے گر گیا۔ میرا وہ روب، دبدبا، وہ وقار جو ہر لڑکی کی نگاہ میں میرا احترام پیدا کر دیا کرتا تھا، گویا ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے۔ میں زمین پر پڑے ہوئے کسی لجلجے کیڑے میں تبدیل ہو چکا ہوں۔ فری، مجھے معاف کر دو۔ میں جاتے ہی اماں کو بھیجوں گا، بہت جلد، میں نے پیشانی پر آئے پسینے کو پونچھتے ہوئے کہا۔ فرحت نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ فرحت، میں بے قابو ہو گیا تھا فرحت۔ وہ اب چپ چاپ کھڑی ہو گئی جبکہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسی جانب الٹے قدموں بڑھنا شروع کر دیا جس جانب سے وہ آئی تھی۔ اب مجھے خیال آیا کہ وہ اس طرف سے کیسے آئی تھی؟ سیڑھیاں تو دوسری طرف ہیں۔ وہ اب بھی اسی جانب بڑھ رہی تھی۔ فری، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر سے کیسے آئیں تم؟ راستہ ہے ادھر؟ سیڑھیاں ہیں کیا؟ اس نے جواب نہ دیا۔ میں سمجھا کوئی راستہ ہوگا تبھی تو آئی تھی، سنبھل کے، اور اس نے یوں دیوار کی طرف قدم رکھا جیسے سیڑھی پر رکھا ہو۔ میں کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس نے میری جانب ہاتھ ہلایا تو شرمندگی کا وہ احساس جو اس کی خاموشی نے شدید تر کر دیا تھا کچھ کم ہوا۔ میں نے بوجھ کم ہوتا محسوس کیا اور میں بھی ہاتھ ہلانے لگا۔ گویا فرحت نے مجھے معاف کر دیا۔ اس خیال نے مجھے کچھ بہتر تو کر دیا مگر میرا اپنا کردار، میری برداشت، میرا اپنا سٹائل، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس پر مجھے پچھتاوا بھی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں کسی لڑکی کی طرف میلی آنکھ سے کوئی دیکھ لیتا تھا تو لڑکی بدنام ہو جاتی تھی، اور میں نے تو فرحت کے دل میں موجود شاید سارے احترام کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی پھر خوف، شرمندگی اور احساس جرم مجھے جکڑ گیا۔ میں نے فرحت ہی کہ نہیں، بی جان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی تھی، ان کی عزت کو بھی بٹا لگایا تھا، منع دادا کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکی تھی۔ اگر کسی کو بھی شک ہو جاتا تو شاید قیامت آ جاتی۔
اے خدا مجھے معاف کر دینا، مجھے اپنے آپ سے زیادہ فرحت کا خیال آ رہا تھا۔ میں صبح اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ یہ خیال مجھے پریشان کر گیا۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں نیچے جا کر بستر پر لیٹوں، لیکن جانا تو تھا۔ ہمت کی اور دبے پاؤں نیچے پہنچ گیا۔ بی جان کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، بی جان کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میرا دم ہی نکل گیا، لگا جیسے انہوں نے فرحت کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ جی چاہا کہ بھاگ کر گھر سے باہر چلا جاؤں اور پھر کبھی ساری زندگی ان لوگوں کا سامنا نہ کروں۔ ابھی میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ کیا کروں کہ اچانک بی جان کمرے سے باہر نکل آئیں۔ زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے، میں جیسے پتھر کا بن گیا۔ اس دھماکے کا انتظار کرنے لگا جس کے بعد میرے وجود کے، میری عزت و کردار کے چیتھڑے اڑ جاتے، مگر بی جان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جو کچھ کہا اس نے مجھے اچھل جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، فرحت بخار میں بے ہوش پڑی ہے ضیا، 1 گھنٹے سے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی ہوں، ذرا بھی آرام نہیں آیا، ذرا پانی تو لاؤ سراہی سے۔ یہ کہہ کر اور کٹورا میرے ہاتھ میں تھما کر وہ تو اسی تیزی سے اندر چلی گئیں۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ کچھ دیر تک تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر میں فوراً بھاگا کیونکہ بی جان مجھے پکار رہی تھی کہ جلدی لاؤ پانی۔ میں نے سراہی سے پانی انڈیلا اور لرزتے ہاتھوں میں کٹورا تھامے بی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر پھر میرے اندر طوفان سے اٹھنے لگے، مگر یہ طوفان سرور آمیز نہیں تھے بلکہ ایسے طوفان تھے جس میں آدمی کا سب کچھ بہہ جاتا ہے، جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ وہ طوفان نہیں تھا جو اترتا ہے تو آدمی کو ہوش آ جاتا ہے، بلکہ یہ وہ طوفان تھا جس کے اترنے کے بعد آدمی اپنے ہوش کھو دیتا ہے۔ فرحت میرے سامنے بے ہوش پڑی تھی، خالہ بی بھی اس کے سرہانے بیٹھی تھی، کچھ پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ ایک تام چینی کے تسلے میں پانی تھا جس میں کپڑے کی پٹیاں تیر رہی تھیں۔ لگ رہا تھا کہ وہ جانے کب سے اس حالت میں ہے اور جانے کب سے بی جان اور خالہ بی اس کے سرہانے بیٹھی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر فرحت کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ بری طرح تپ رہی تھی۔ کب سے ہے یہ حالت؟ میں ایسے بولا جیسے کوئی اور بولا ہو۔ بس بستر پر لیٹی ہے۔ میں باتیں کر رہی تھی، کہنے لگی کہ بدن میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے لگا میرے قریب آگ دہک رہی ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو غشی چھائی ہوئی تھی اور بخار تیز ہو چکا تھا۔ تب سے یہ حالت ہے۔ پھر وہ کون تھی؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ کون؟ بی جان چونکی۔ نہیں، کوئی نہیں۔ میں گڑبڑا گیا۔ اب کیا کریں؟ یہاں ڈاکٹر ہے قریب میں کوئی؟ نہیں، ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ اتنی رات کو سواری کا کیا ہوگا؟ میں بظاہر ان سے باتیں کر رہا تھا مگر حالت غیر ہو رہی تھی۔ سویرا ہونے والا ہے، خالہ بی بولی، میں حکیم ابن کو لے آؤں گی۔ تم کہاں تھے؟ اچانک بی جان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، چھت پر چلا گیا تھا۔ ہاں جبھی تو میں کہوں، 2 بار نکلی کمرے سے، تمہارے کمرے کے آگے تو مٹکا رکھا ہے، تمہیں پتہ بھی نہ چلا۔ سوچا پہلے تمہیں اٹھا دوں، پھر خیال آیا گہری نیند میں ہو ورنہ اٹھ گئے ہوتے۔ وہ بول رہی تھی اور میں فرحت کی لمبی چٹیا کو دیکھ رہا تھا جو کس کے باندھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے نیچے سے نکلی پلنگ کی پٹی سے لٹک رہی تھی۔ اس کے بال تو کھلے ہوئے تھے۔ اس خیال نے میرے اندر سنسنی سی پھیلا دی۔ وہ کون تھی؟ کیا وہ اس لیے چپ تھی کہ وہ فرحت نہیں تھی؟ میرے نیچے آنے سے 2 منٹ پہلے ہی تو وہ گئی تھی۔ میرے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ وہ کون تھی؟ جیسے مجھے کسی نے ڈنک مارا۔ وہ اس طرف سے آئی تھی جہاں سے میری معلومات کے مطابق اوپر آنے کو سیڑھیاں نہیں تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں پلٹ کر چھت پر بھاگا۔ میں بے اختیار اس طرف بڑھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے نیچے جھانکا، دم بخود رہ گیا۔ وہاں سپاٹ دیوار تھی، کہیں پاؤں ٹکانے کی بھی جگہ نہیں تھی، جبکہ میں نے اترتے وقت کچھ فاصلے سے اسے دیکھا تھا اور یوں لگا تھا جیسے وہ پہلی، پھر دوسری اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھتی ہوئی دھیرے دھیرے میری آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ یا خدا! میں نے وہیں بیٹھ کر اپنا چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں بڑبڑا رہا تھا۔ ضیا! نیچے منّے دادا مجھے آوازیں دے رہے تھے۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ سوچنے کا کوئی لمحہ میرے پاس نہیں رہا تھا۔ یہ تو ایسا واقعہ بھی نہیں تھا کہ میں منّے دادا کو رازدار بناتا۔ جو کچھ میں کر بیٹھا تھا، اس جرم کے احساس نے پہلے ہی مجھے ادھموا کر دیا تھا، اور اب یہ خیال کہ وہ فرحت نہیں تھی، کوئی اور تھی، مجھے اور ہولائے دے رہا تھا۔ ضیا! جی آیا منّے دادا۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا جیسے میرے ہاتھ پھیرنے سے پریشانی اور خوف کے سارے تاثرات مٹ ہی تو جائیں گے۔ پھر میں تیزی سے نیچے آیا۔ یہ وقت ہے چھت پر جانے کا؟ فرحت کی حالت دیکھی ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہی ڈانٹنے لگے۔ جی منّے دادا، بھی کہہ رہی تھی کہ وہ حکیم کو بلا لائیں گی، میں نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ اور تم سن کر چھت پر چلے گئے؟ انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ نہیں، میں تو… جاؤ،
وہ گرجے، پتہ کرو حکیم کا اور لے کر آؤ، ساری رات بچی تڑپی ہے اور تم۔ میں تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گیا، جوتے پہن کر باہر آیا، کپڑے تبدیل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ خالہ بی نے مجھے پتہ سمجھایا، یہ اگلے محلے کے گھر کا پتہ تھا۔ میں گھر سے نکلا تو مل گجے اجالے میں پرندوں کے غول پرواز کر رہے تھے، آسمان کے کنارے سرمئی ہو چکے تھے اور قریبی مسجد سے اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ جانے مجھے کیا ہوا کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، دل خوف اور گناہ کے احساس سے بھر گیا۔ میں حکیم کے پاس جانے کے بجائے سیدھا مسجد کے قریب بنے حمام میں چلا گیا۔ میں نے غسل کیا، حمام ہی سے تہبند اور بنیان لے کر ایک تولیہ کندھوں پر ڈال کر سیدھا مسجد چلا گیا۔ وہاں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، صراط مستقیم پر چلنے کی تمنا کی، ہدایت کے لیے گڑ گڑایا اور پھر حمام جا کر اپنے کپڑے پہن کر حکیم ابن کے گھر پہنچا۔ انہیں ساتھ لے کر گھر آیا تو منع دادا بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اتنی دیر کر دی تم نے، تم بے پرواہ کب سے ہو گئے؟ انہوں نے کہا اور پھر حکیم ابن کو لے کر کمرے میں چلے گئے۔ میں وہیں صحن میں پڑے پلنگ پر ڈھہ گیا۔ حکیم ابن نے کچھ دوائیں دی اور چلے گئے۔ بی جان بہت پریشان تھی، منع دادا بھی مضطرب تھے، خالہ بھی مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھی۔ سب فرحت کے لیے پریشان تھے، مگر میں عجیب سی کیفیت سے دو چار تھا۔ یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ جس کے ساتھ میں نے 2 ڈھائی گھنٹے گزارے، جسے محسوس کیا، چھوا، جس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار لیا، وہ کوئی ماورائی مخلوق تھی۔ وہ 100% انسان تھی۔ اگر وہ فرحت نہیں تھی تو پھر کون تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس نے مجھے ہر طرف سے بے نیاز کر دیا تھا۔ میں شرمندگی کے جس احساس سے اپنی شخصیت کو کچلا ہوا محسوس کر رہا تھا، اس سے تو مجھے آزادی مل گئی تھی، مگر اب میں جس کرب سے دوچار تھا وہ انتہا کا تھا۔ اس لڑکی کی سانسوں کی حدت اب بھی میرے اندر بسی ہوئی تھی، اس کے نرم و ملائم ہاتھ، اس کے خوشبودار بال، اس کی گھنگرو بجاتی سی ہنسی، یہ 100% انسانی تھی۔ یہ وہ بات تھی جس پر میرا دماغ اصرار کر رہا تھا، مگر وہ فرحت نہیں تھی۔ یہ بات بھی بار بار گونج رہی تھی۔ کون تھی وہ؟ میں اتنا بے اختیار ہو گیا کہ یہ جملہ میرے منہ سے نکلا اور پاس سے گزرتے ہوئے منع دادا کے کانوں میں پڑ گیا۔ ضیاء، کیا بات ہے؟ کیا کوئی نہیں منع دادا، وہ میں نے شاید خواب دیکھا تھا۔ میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے رازدارانہ انداز میں جھک کر پوچھا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ فرحت کیسی ہے؟ اسے ہوش آیا؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ اب کچھ بہتر ہے، دوا کی 2 خوراکیں دی ہیں، کچھ دیر میں اور ٹھیک ہو جائے گی۔ تم اندر جا کر بیٹھو، بی جان تو ہولی ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے پانی کی ٹینکی کے پاس جا بیٹھے اور وضو کرنے لگے۔ اب آسمان پر روشنی چھانے لگی تھی، جو ہو چکا تھا اس پر سوچنے کو زندگی پڑی تھی۔ کیفیت اچھی ہو یا بری، آدمی کو اکیلے ہی اس کے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں جس اذیت سے دوچار تھا، جس اصرار میں پھنس چکا تھا، منع دادا کے رازدار ہوتے ہوئے بھی انہیں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نڈھال سا اٹھ کر اندر چلا آیا۔ فرحت کا سامنا کرنے کی جو ہمت ٹوٹی تھی وہ تو بن گئی کہ وہ میرے کردار کے کمزور پہلو سے نا آشنا رہی، مگر اس کی قیمت چکانے میں ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ کون ہے؟ کون آیا ہے بی جان؟ اچانک فرحت کی کمزور سی آواز سنائی دی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، شاید اس نے میری آہٹ سن لی تھی۔ کوئی نہیں بیٹا، ضیاء ہے، خالہ بی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے جواب دیا۔ اور کوئی نہیں آیا؟ وہ پھر گردن کو ایک طرف ڈال کر بولی۔ اس بار اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر شاید بخار کی شدت سے کھول نہیں پائی۔ نہیں، اور کون آتا فری؟ بی جان نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ مہمان آئے تھے؟ اب میں اس کے قریب جا بیٹھا، مجھے لگا جیسے وہ کسی اہم راز سے پردہ اٹھانے والی ہے، اور واقعی یہ راز میرے لیے کتنا اہم، کتنا سربستہ تھا، یہ تو میں ہی جانتا تھا۔ میرے اندر کی تمام قوتیں سماعت بن کر اس کی جانب نگران ہو گئیں۔ کوئی نہیں آیا بیٹا، اتنی رات کو کون آتا ہے؟ اب تو فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ بی جان کی آواز ایک دم رند گئی۔ کون آیا تھا فرحت؟ میں نے اشارے سے بی جان کو چپ کروا کے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ آئی تھی، چلی گئی۔ خوشبو چاندنی میں، بلڈنگ کا بلب ہے۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ غشی کے عالم میں جانے کیا کہہ رہی تھی یا کیا کہنے والی تھی۔ بی جان، آپ جا کر سو جائیں، خالہ بی آپ بھی کچھ دیر لیٹ لیں، اس پر غشی طاری ہے، میں کافی سویا ہوں، میں بیٹھ سکتا ہوں۔ میں گڑبڑا کر کہہ رہا تھا۔ نماز پڑھ لوں، نیند بھلا کیسے آئے گی؟ بی جان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولیں۔ آپا، آپ جا کر کچھ لیٹ جائیں، آخری جملہ انہوں نے خالہ بی سے کہا تھا۔ انہوں نے بھی نماز پڑھنا تھی۔ غنیمت ہوا کہ ان دونوں کے کمرے سے جانے تک فرحت کچھ نہیں بولی، نڈھال سی پڑی رہی۔
میں نے بھی اسے نہیں چھیڑا، میں جان گیا تھا کہ ان لوگوں کی موجودگی میں اسے چھیڑنا خطرناک ہے۔ ان دونوں کے جاتے ہی میں نے فرحت کا بغور جائزہ لیا، وہ جو بھی تھی فرحت نہیں تھی، اس لیے کہ فرحت کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے تھی جبکہ میں ریشمی کپڑوں سے الجھا تھا۔ فرحت کے کسی ہوئی چوٹی بندی تھی اور اس کے ریشمی بال کھلے ہوئے اور بالکل سیدھے تھے، جبکہ فرحت کا بال موٹا بھی تھا اور ان میں ہلکا سا کرل بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر لمس کو محسوس کرنا چاہا۔ میری حس جیسے چیخ اٹھی کہ نہیں، یہ وہ لمس نہیں ہے، وہ گداز نہیں ہے۔ اس لمحے مجھے حیرت ہوئی یہ سوچ کر کہ میری جو حیرت انگیز بینائی تھی، جو اندھیرے میں بھی سوئی کو واضح طور پر دیکھ لیا کرتی تھی، وہ میرے کام کیوں نہ آئی۔ میں گھنٹوں الجھا رہا اور مجھے اس میں اور فرحت میں کوئی فرق کیوں محسوس نہیں ہوا۔ نہیں، تمہارا ہاتھ جلتا ہے، مجھے نہیں چھوؤ، فرحت کسمسائی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، حالانکہ وہ بالکل غلط کہہ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تپ رہا تھا اور میرے ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ فری، سنو، میں ضیاء ہوں، تم اوپر کیوں نہیں آئی تھی؟ میں نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں گر جاتی ہوں، چڑھ نہیں سکتی، خوشبو بہت تیز ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی اوپر، ڈر لگتا ہے۔ وہ پھر بے ربط جملے بول رہی تھی اور میں انہیں سن رہا تھا۔ میں نے بلایا تھا نا فرحت، تم آئی تھی؟ میں نے پھر سرگوشی کی۔ نہیں، ڈر لگتا ہے پھر۔ اس نے بہت گہرا سانس لے کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جیسے تھک گئی ہو۔ پھر کون آیا تھا؟ تم اور میں تھے نا، اوپر چھت پر۔ میں اس پر جھکا ہوا تھا۔ کوئی آیا تھا، وہ بولی اور پھر لگا جیسے سو گئی ہو۔ میں نے کئی بار ہلایا، بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بے خبر ہو چکی تھی۔ اس کی باتیں واضح نہیں تھی اور اب کچھ پوچھنا بھی بیکار تھا، اس لیے کہ غالباً بی جان نماز پڑھ چکی تھی۔ منہ دادا اور ان کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں فرحت کو دیکھتا اور سوچتا رہا کہ کیا اسے ہوش میں آنے کے بعد یاد ہوگا کہ کوئی آیا تھا۔ اتنا تو اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اوپر نہیں آئی، اور جو بھی آئی تھی اس نے فرحت سے ملاقات کی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ رات اچھی بھلی تھی تو اتنی بیمار کیسے ہو گئی؟ یہ سب جاننے کے لیے مجھے بہرحال اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا تھا۔ ضیاء بٹوا، چائے پی لو، ناشتہ کرو گے؟ بی جان اندر آ کر بولی۔ نہیں بی جان، ناشتہ تو نہیں کروں گا، بس چائے پیوں گا، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ سو گئی ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ آرام کرنے سے جلد بہتر ہو جائے گی۔ ہاں، حکیم صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ جتنا سو لے بہتر ہے۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ منہ دادا چائے پر منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ میں نروس ہو گیا۔ احساس جرم آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، لاکھ وہ دنیا کی نگاہوں سے اپنے جرم کو چھپا لے، مگر وہ جو اندر بیٹھا ہے اس جرم کی حکایتیں سناتا رہتا ہے، اور اس کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں گونج رہی ہے، سب سن رہے ہیں، حالانکہ یہ گونج اندر ہی رہتی ہے، مگر اس گونج سے ہی تو چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ مجرم پہچانا جاتا ہے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، آدمی نروس ہو جاتا ہے۔ یہی میری کیفیت تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے رات کی پوری داستان میرے چہرے پر لکھی ہوئی ہے۔ منہ دادا سب کچھ پڑھ رہی ہیں۔ میں خود پر قابو پانے کے چکر میں اور نروس ہو رہا تھا۔ آپ ناشتہ کریں، مجھے تو بالکل بھوک نہیں ہے، اور پراٹھے تو یوں بھی مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، ہضم ہی نہیں ہوتے، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنے لہجے کو کافی مضبوط بنا لیا۔ لگا کہ جیسے میں اپنی کیفیت کو چھپانے میں کامیاب رہا ہوں، مگر اس وقت اور بوکھلا گیا جب منہ دادا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کون سے ناشتے اور کن پراٹھوں کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پہلے انہیں، پھر ان کے سامنے رکھے چائے کے سامان کو دیکھا۔ وہاں صرف چائے دانی، دودھ دان، چینی دان کے علاوہ 3 چائے کی پیالیاں تھیں، ناشتے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جی نہیں، وہ بی جان کہہ رہی تھی کہ ناشتہ کر لو، پراٹھے تو بٹیا فرحت ہی بنا لیتی ہے، وہ بھی کبھی کبھی جی چاہتا ہے اس کا، ورنہ میں اور آپا تو باسی روٹی اور رات کے سالن ہی سے ناشتہ کرتے ہیں۔ بی جان میری بات نہیں سمجھی۔ چائے پیو، منہ دادا نے یوں کہا جیسے کہہ رہے ہوں ہوش میں آ جاؤ۔ میں جلدی سے جھک گیا۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ منہ دادا اور بی جان کیا باتیں کرتے رہے، کبھی کبھی میرا دھیان ان کی باتوں کی طرف ہو جاتا تھا، ورنہ میں اپنے اندر ہی چھپا رہا، خود کو ٹٹولتا رہا، اس لڑکی کو کھوجتا رہا جس نے اتنا وقت میرے ساتھ بغیر کسی ربط کے گزار لیا تھا، ایلن۔ اچانک مجھے اس خیال کے ساتھ ہی جھرجھری سی آ گئی، ایک مری ہوئی عورت کا تصور کرتے ہی مجھے ابکائی آ گئی۔ میں اٹھ گیا، جی خراب ہونے لگا۔ نہیں، ایلن ایسی حرکت نہیں کر سکتی، اور پھر شالی بابا نے کہا تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، وتسلا نے بھی کہا تھا کہ وہ مجھے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسی لیے مجھے پریشان کرنے کو اس نے پیٹر کا یہ حال کر دیا۔ نہیں، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ…
پھر میرے دماغ میں پھر جھکڑ چلنے لگے۔ کیا اس محلے کی کوئی لڑکی تھی؟ کیا فرحت کی کوئی دوست تھی؟ کوئی جاننے والی؟ ضیاء، مشورہ دو، کیا کریں؟ منع دادا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے لمحہ بھر کو انہیں دیکھا، پھر مجھے خود پر غصہ آ گیا۔ نو عمر لڑکوں جیسی حرکتوں کا شکار تو ہوا ہی تھا، اپنی سوچ اور اپنی کیفیت پر بھی قابو پانے میں اسی طرح ناکام ہو رہا تھا جیسے کوئی نو عمر لڑکا۔ میں نے سب کچھ ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ جو بھی تھی اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ مجھے تو زندگی کے سب سے حسین پہلو سے آشنا کیا تھا۔ آپ برا مت مانیے گا میری اس بات کا، اس لیے کہ انسان ان سرور انگیز لمحوں سے ہٹ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہی لمحوں کی تو تخلیق ہے یہ میرا نظریہ ہے۔ بہرحال یہ ضروری نہیں کہ میرا یہ نظریہ درست ہو، اور میں اصرار بھی نہیں کروں گا کہ آپ دنیا کو، یہاں موجود رشتوں اور جذبوں کو میرے ہی نقطۂ نظر سے لیں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ میں خالی الذہن ہو کر منع دادا کے قریب آ بیٹھا۔ میرا اعتماد بحال ہو رہا تھا، اس لیے کہ میں نے جو کچھ کیا سو کیا۔ اب اپنے آپ کو سنبھال لینے کا عہد بھی کر لیا تھا۔ شاید توبہ کر لینا اسی کو کہتے ہیں، اور خدا کا معاف کر دینا بھی، کہ وہی تو اعتماد بحال کرتا ہے، ہیجانی کیفیت سے نکال کر قوت ارادی مضبوط کرتا ہے۔ جی منع دادا، میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا کریں؟ فرحت کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانا زیب تو نہیں دیتا۔ میرا خیال ہے کہ آج اور رک جائیں۔ یہاں بی جان اور خالہ بی ہی تو ہیں، منشی جی وغیرہ بھی یہاں سے چلے گئے، کوئی مرد نہیں۔ فرحت ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے۔ ہاں، سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، مگر گھر کی طرف سے بھی پریشانی ہے۔ وہاں کے لیے پریشان نہ ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے طیب اب تک وہیں ہوگا۔ وہ چونکے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس ناہنجار کی پٹائی کر دوں گا میں۔ انہیں ایک دم غصہ آ گیا۔ اچھا ہی تو ہے منع دادا، ہمارے پیچھے کوئی تو ہے وہاں۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ نہیں گیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے چلا گیا ہو، انہوں نے نرم انداز میں اور پرسوچ لہجے میں کہا۔ میں اس کی طبیعت سے واقف ہوں۔ وہ روزانہ میرٹھ سے دہلی جانے والی ٹرین اور ہمارے گھر پہنچنے والے وقت کا اندازہ کر کے گھر سے غائب ہو جاتا ہوگا اور پھر لوٹ آتا ہوگا۔ وہ لمبی چھٹیاں لے کر آیا تھا۔ بہت بے لگام ہو گیا ہے یہ لڑکا۔ ناصر میاں عاجز آئے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا منع دادا، جوان ہے، اچھا برا جانتا ہے۔ اب ہر بات پر ٹوکنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ ناصر چچا اسے بالکل چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ گھر پر ہونے والی سختی ہی اولاد کو گھر سے فرار کی راہ سجاتی ہے۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا۔ سمجھدار ہو گئے ہو بہت۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ اچھا پھر یعنی ہم آج روانہ نہ ہوں؟ جی کل چلیں گے۔ آج دوا کی کچھ خوراکیں لے کر شاید فرحت کل تک بہتر ہو جائے۔ اگر نہیں ہوئی تو؟ انہوں نے تشویش سے کہا۔ تو پھر دہلی لے جائیں گے۔ ایسی حالت میں نہ اسے یہاں چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ہم لوگ مزید رک سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں وہ منحوس زنجیریں وتسلا کے حوالے کر کے ان عذابوں سے خود کو اور سب کو بچا لوں گا، پھر زیوسا سے بعد میں نمٹا جا سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر رکتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں کچھ دیر کو آرام کروں گا، تم بھی لیٹ لو۔ نہیں منع دادا، میں تو کافی سویا ہوں۔ بی جان اور خالہ بی کو سلا کر میں فرحت کی دیکھ بھال کر لوں گا۔ شاید میرے لہجے میں کوئی بات تھی، یا شاید انہیں کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ میری بات سن کر جاتے جاتے ٹھٹکے۔ پہلے تو دوسری سمت منہ کیے کھڑے رہے، پھر میری طرف پلٹے تو ان کے چہرے کے تاثرات خاصے پر اسرار تھے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ وہ ضیاء؟ جی منع دادا۔ مجھے لگا جیسے وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جسے کرنے کی خود میں ہمت نہیں پیدا کر پا رہے۔ کیا بات ہے؟ ضیاء، میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کچھ فیصلے کرنا ہوں گے جو شاید… وہ پھر چپ ہو گئے۔ جی آپ نے کہا تھا، اور میں اب تک اس الجھن میں ہوں کہ ایسے کون سے فیصلے ہیں جو میرے خلاف ہو سکتے ہیں۔ بتائیے منع دادا، میرے اور آپ کے درمیان اب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ… نہیں، میرا خیال ہے کہ… چلو پھر بات کریں گے۔ وہ پھر ٹالنے لگے۔ نہیں منع دادا پلیز بتائیے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ خالہ بی اور بی جان وہاں نہیں تھی۔ منع دادا کے چہرے پر عجیب سی بے بسی چھا گئی۔ یوں لگا جیسے وہ جو کچھ بھی کہنے والے ہیں وہ خود انہیں بھی پسند نہیں ہے یا ان کے بھی خلاف ہے۔ بولیے منع دادا۔ بیٹا، میں نے سنا تھا کہ تم فرحت سے شادی کرنا چاہتے ہو، مگر اب… کیا مطلب اب کیا ہو گیا؟ دیکھیں منع دادا، میں فرحت سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح تنہائی کا شکار ہے، جس طرح بے گھری کا شکار ہے، جس صدمے سے دو چار ہو چکی ہے، اسے بہرحال سہارا چاہیے۔ بی جان اور خالہ بھی یقیناً اس کی طرف سے پریشان ہیں۔ میں نے بی جان سے کہہ دیا تھا کہ آپ فرحت کے لیے پریشان نہ ہوں، مگر ضیاء بیٹا اب شاید ایسا نہ ہو سکے۔ انہوں نے یہ کہہ کر یوں سر جھکا لیا جیسے یوں کہہ دینا ان کا کوئی جرم ہو۔ کیا مطلب منع دادا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور ہے؟ میرے اندر کوئی ایسا عیب ہے یا فرحت میں؟ نہیں،
انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے آگے کہنے سے روک دیا، نہیں ضیاء، نہ تم میں کوئی عیب ہے، نہ میری نظر میں کوئی اور ہے، اور فرحت وہ تو بہت پیاری بچی ہے، اسے بہو بنا کر تو مجھے بے حد خوشی ہوگی، مگر بیٹا تمہارا معاملہ ذرا الجھ گیا ہے۔ اور زیوسا؟ زیوسا؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ زیوسا سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ وہ وہ ایسا نہیں چاہتی۔ اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے منع دادا؟ زیوسا کون سی میری رشتہ دار ہے جو میری زندگی کے فیصلے کرے گی؟ ہم پریشانی میں پڑ سکتے ہیں ضیاء بیٹا، شالی بابا نے کہا تھا کہ وہ ضیاء سے بات کرے گی، میں نے اسی لیے تم سے آتے ہوئے پوچھا تھا کہ اس نے تم سے بات کی یا نہیں۔ اس نے شالی بابا سے کہا تھا کہ وہ ضیاء کو کسی اور کا ہونے نہیں دے گی۔ اور میرے بدن میں جیسے کانٹے سے اگ آئے، چیونٹیاں سرسرانے لگیں، سنسنی سی پھیل گئی۔ زیوسا بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ہاں بیٹا، دادا میری کیفیت سے بے خبر کہہ رہے تھے، ہم فرحت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتے، یہ بات تمہاری ماں سے ہو چکی ہے، مگر میری بی جان کو بتانے کی ہمت نہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ سن کر ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو کیا وہ زیوسا تھی؟ میرے اندر پکار گونجی۔ وہ جس نے فرحت کی جگہ خود لے لی تھی، وہ جس نے اپنے لمس سے میرے اندر روشنیاں بھر دی تھی، وہ جس کی ہنسی مجھے نئے جہانوں میں لے گئی تھی، وہ جس کی خوشبو نے مجھے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا، خود سے بیگانہ کر دیا تھا، وہ زیوسا تھی جو بقول شالی بابا کے میرا سایہ بنی ہوئی تھی، مجھے خطروں سے نکال لیتی تھی، وہ زیوسا جو یونان میں سیکس کی صفاق دیوی کی حیثیت سے پہچانی جاتی تھی، وہ اپنے تمام تر گداز کے ساتھ گھنٹوں میرے قریب سے پگھلتی رہی۔ تو مجھے لگا جیسے میں کسی تیز چکر کھاتے جھولے میں بیٹھا ہوں۔ ضیاء، ضیاء، جی جی منع دادا۔ میں منع دادا کی آواز پر چونک کر ہوش میں آ گیا تھا، حالانکہ میرے اندر بگولے سے اب بھی گردش کر رہے تھے۔ دیکھو، میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں یہ بات بی جان سے نہیں کرنی چاہیے، پہلے تم… ابھی نہیں منع دادا، یہ بات آپ کو کبھی بھی بی جان سے نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ زیوسا ایسی ہی ترم خان ہے جو جب چاہے کسی کی زندگی کے فیصلے کر سکے، تو اسے میرے سامنے آ کر بتانا ہوگا کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے۔ اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میری یا فرحت کی زندگی سے کھیلے۔ اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فرحت کی یہ حالت کرنے والی بھی زیوسا ہے۔ اگر ایسا ہوا منع دادا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اگر فرحت کو اس نے اذیت دی ہے تو پھر اسے اپنی تباہی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آپ سے ملے تو بتا دیجیے گا اسے کہ وہ چاہے کتنے ہی جال پھینکے، اپنی تمام صفاکیوں سمیت مجھ پر حملہ آور ہو، میں ہار ماننے والا نہیں، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دوں گا، مگر اسے بھی نیست و نابود کر دوں گا۔ میں غصے میں پاگل ہو کر چیخنے لگا تھا۔ ہوش تب آیا جب منع دادا نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر اپنا چوڑا چکلا ہاتھ جما دیا۔ ضیاء، ہوش میں آؤ، فرحت ٹھیک نہیں ہے، بی جان سن لیں گی ضیاء۔ میں ہوش میں آ گیا مگر شاید دیر ہو چکی تھی۔ بی جان ہولائی ہوئی کمرے سے نکل آئیں۔ کیا ہوا ضیاء، کیا بات ہو گئی؟ کچھ نہیں بی جان، میں شرمندہ ہوں، میں منع دادا سے بات کر رہا تھا، بس ایسے ہی غصے میں آ گیا۔ منع میاں پر غصہ آ گیا تھا؟ ہوش میں تو ہو ضیاء، بی جان نے حیرت سے کہا، مگر ان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے تھے۔ نہیں بی جان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اصل میں جس کا ذکر آیا تھا اس پر غصہ آ گیا تھا۔ مگر میاں، ادب لحاظ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ سوری بی جان، معاف کر دیں، میں واقعی سخت شرمندہ ہوں۔ بی جان، دراصل بات ایسی ہو گئی تھی کہ ضیاء خود پر قابو نہیں رکھ سکا، ورنہ میں اسے چھوڑتا۔ منع دادا نے انہیں بگڑا دیکھ کر میری طرفداری کی۔ کیا ہوا بی جان؟ یہ آواز سن کر ہم تینوں ہی چونک اٹھے۔ میں نے نگاہ اٹھائی، کمرے کے دروازے پر فرحت کھڑی تھی۔ ارے تم کیوں اٹھ گئیں؟ کچھ نہیں ہوا چندا، چلو جلدی سے لیٹو۔ بی جان اسے کھڑا دیکھ کر سب کچھ بھول گئیں، اس کی طرف لپکیں۔ کیوں؟ فرحت نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اب تو دن نکل آیا ہے، وہ آنگن میں پھیلی دھوپ کو دیکھ کر بولی۔ میں اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا اور دیکھ چکا تھا کہ وہ بالکل صحت مند ہے۔ رات جو حالت تھی اس کی رمق بھی نہیں تھی اس کے چہرے پر، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خوب مزے کی نیند لے کر ابھی ابھی سو کر اٹھی ہے، تر و تازہ اور قطعی ٹھیک ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ فرحت کو غفلت میں لے جانے والی زیوسا ہی تھی، شاید وہ میری دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ میں نے منع دادا کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت سے فرحت کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی میری آنکھوں میں دیکھ کر جیسے میرے خیال کی تصدیق کی۔ غالباً یہی خیال انہیں بھی آیا تھا۔ بی جان خود حیران تھی۔ اے چلو لیٹو، انہوں نے اسے بازو سے تھام لیا۔ بی جان کیا کر رہی ہیں؟ آپ لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا، مجھے اٹھایا کیوں نہیں آپ نے؟ بی بی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ساری رات بخار میں تپی ہو،
حکیم ابن آ کر دوا دے گئے ہیں، ساری رات تمہارے ماتھے پر پٹیاں رکھی ہیں ہم نے، ہم سب رات بھر جاگتے رہے ہیں اور تمہیں ناشتے کی پڑی ہے۔ بی جان اسے زبردستی پلنگ تک لے گئیں۔ وہ حیرت سے بی جان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں اور منع دادا بھی کمرے میں پہنچ گئے۔ میں اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے اس کی کیفیات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ کئی بار اس کی نگاہیں میری نگاہوں سے ٹکرائیں، مگر ان میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو مجھے شرمندہ کرتی، نہ ہی ایسی کوئی بات لگ رہی تھی کہ اس نے کسی کو دیکھا تھا، یعنی وہ غشی میں جو کچھ کہہ رہی تھی اس سے بھی ناواقف لگ رہی تھی۔ اسے بی جان کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی۔